السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قال الله تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو جو آیت تلاوت کی، یہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 130 پر ایک کی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم لوگ آج کے دن عید الاضحیٰ کی نماز سنت کے مطابق میدان میں آ کر 12 زائد تکبیرات کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد سنت کے مطابق اب ہم لوگ خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایک رول ماڈل عطا کیا ہے، ایک نمونہ پیش کر دیا ہے۔ کس کو پیش کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے پہلے بلکہ ہمارے نبی سے بھی کہا کہ تم حضرت ابراہیم کے نقش قدم کی پیروی کیجیے۔ تو حضرت ابراہیم کس طرح چل رہے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، اس وقت یاد کرو جب کہ اس کے رب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا اسلم، کہ تو مسلمان ہو جا، فرما بردار بن جا، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال اسلمت لرب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم نے اس کا جواب یوں دیا کہ میں تمام عالم کا جو پروردگار ہے، رب العالمین ہے، اس کی تمام باتوں کو مانتا ہوں، اس کے تمام حکموں پر چلتا ہوں، اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ میں دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اطاعت کرتا ہوں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ کر دیتے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا، حضرت ابراہیم کے سوا کوئی مسلمان نہیں، تو اپنے باپ کافر، قوم والے کافر، رشتہ دار کافر، سب کافر ہیں، سب کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں، اور اپنے باپ کو کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان۔ تو دین کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے صرف کہہ دینا نہیں، بلکہ پوری ہمدردی سے، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش کرنا۔ ابا جان کو سمجھائیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم سمجھاتے ہیں، اے میرا ابا جان، آپ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کو تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ ہاتھ ہے پکڑتا نہیں، پیر ہے چلتا نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، اس کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرا ابا جان، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، پیغام اور میسج آتا ہے، اس لیے میرے پاس صحیح دین ہے، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میرا فالو کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں جو شرک سے پاک ہے، اور یہ ایسا راستہ جس سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کے مطابق خوش دلی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بستی والوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں، یا گنتی کے چند ایک لوگ، وہاں رہنا مشکل ہو گیا، دو بھر ہو گیا، تو حضرت ابراہیم دعوت کو نہیں چھوڑتے، بلکہ بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی چلے جاتے ہیں، ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دین کی تبلیغ ہو، دعوت کا کام ہو، اور لوگوں کو صحیح دین کی باتیں پہنچے، اور غلط راستے سے چھوڑ کر واپس آ جائے، اس امید کے ساتھ جاتے ہیں، یہ بھروسہ کہ اللہ تعالی ہمیں مدد کرے گا، تو ہر جگہ جاتے رہتے، زندگی پر دعوت و تبلیغ ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کام کرتے رہنے سے کیا ہوگا؟ کھانا پینے کے لیے مشکل،
آمدنی کے لیے مشکل، سکون کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل، تو اللہ کیا کرے گا؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کہیں بھوکے پیاسے نہیں مرے، بلکہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی مدد کرتا رہا۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں یہی ہوا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی برابر مدد کرتا ہے۔ ظاہر میں ایسا دکھتا ہے کہ دین کا کام کرنے کی وجہ سے مصیبت آ جائے گی، دین کے مطابق چلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کلائمیکس وہی کہ اسی کی ذریعے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ کیا مثال، ایک دو مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو جو سبق ملتا ہے، اہم سبق یہی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیوی کو، یہ ہاجر کو اور اس بیٹے کو جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ چھوڑ کے آ جاتے ہیں بے آب گیا وادی میں، جہاں کوئی چیز اگتا نہیں، پینے کے لیے پانی تک نہیں، اس ڈیزرٹ میں جہاں کعبۃ اللہ ہے، چھوڑ کے آؤ۔ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بچے پیاس سے تڑپتا ہے تو زمزم کا پانی نکال دیتا ہے، آنے جانے کے لیے کوئی نہیں، بیوی تنے تنہا ہے تو قبیلہ جرہم کو بھیج دیتا ہے، وہاں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور بھی موقع آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا، جس کی یادگار میں ہم لوگ مناتے ہیں۔ اس کے اندر بھی دو سبق ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، خواب میں حکم دیتا ہے، دل سے مان کر تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے۔ یہی کلائمیکس، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جانور دے دیتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اسماعیل کے بدلے میں ایک بہت بڑا جانور فدیے میں عطا کر دیا۔ یہی ہوتا ہے کلائمیکس، مصیبت میں گرنے کی طرح پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دیتا ہے۔ بے آب گیا وادی میں چھوڑتے ہیں، بھوکے پیاسے مرنا چاہیے دنیا والے کی نظروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دیتا ہے، چاہے زمزم کو جو ہے ابلنے رکھ دیتا ہے، اور آج تک وہ پانی جاری ہے۔ اس کے بعد ان کو تنہائی میں تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آباد کر دیتا ہے۔ یہ کام ہو گیا، ذبح کرنے کا موقع آیا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ظاہر میں کیا ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں اللہ ان کو بیٹا دیتا ہے، زندگی بھر دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا دے، دعوت تبلیغ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آخری عمر میں دیتا ہے، بڑھاپے میں دیتا ہے۔ خود حضرت ابراہیم دعا میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل کو عطا کیا، پھر اس کے بعد اسحاق کو عطا کیا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، پھر اسماعیل کے بعد اسحاق کے بعد اسحاق بڑے ہو کر، جوان ہو کر، شادی ہو کر یعقوب پیدا ہونے تک تم زندہ رہو گے۔ ویسا ہی ہوا۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے کے ذریعے؟ اللہ تبارک و تعالی ضرور برابر غیب سے مدد کرتے جاتا ہے، کلائمیکس ہو جاتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، دین کے مطابق چلو گے تو غیب سے اللہ تعالیٰ تمہاری برابر مدد کرتا رہے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں دین کے مطابق چلتے رہنا ہے، کہیں بھی لڑکھڑانا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی چیز نہیں ملی، دعا کرتے نہیں ملی، استقامت کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ویکس نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ابراہیم کا آخری وقت میں دیا اس طرح دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں، کس کو کب کہاں دینا ہے وہ معلوم، اس لیے جس کو جہاں جب دینا چاہتا ہے دیتا رہتا ہے۔ تو اولاد کے معاملے میں یہ ہوگا، اسی طرح ہم مال کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو بڑھاپے میں دینا چاہتے بڑھاپے میں دے گا، فوراً دینا چاہے تو دے گا، بعد میں دینا چاہے گا دیتا رہے گا۔ تو اللہ سے مانگتے رہنا، ہمارا کام مانگتے رہنا ہے، کب دینا وہ فیصلہ کرے گا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور دوسری بات، دین کے مطابق عمل کرتے رہنا ہے، مصیبت آئے گھبرانا نہیں، کیوں؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے اللہ تیار ہے۔ اگر ہم دین کے مطابق قدمی کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ یہ دوسرا سبق ہوگا۔ تیسری بات، میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار اپنے بات کے لیے، یہ دکان چلانے کے لیے بیٹے کو سکھاتا ہے، اس کا ٹرکس، اس کا گھر، اس کے راز کی باتیں بتاتا ہے، کیش ادھر رکھنا ہے، وہ چیز ادھر رکھنا ہے، وہ آدمی سے ہوشیار رہنا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، بہت ساری چیز سکھاتا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ امپلائی اپنے بچے کیا کرتے ہیں، تو بھی میرے بعد یہ پوسٹ پر اس طرح آنا ہے، یہ ایگزام لکھو، یہ کام کرو، وہ کام کرو، تیار کراتا ہے۔ اسی طرح
دین کے معاملے میں بھی بہت ساری جگہ کیا ہوتا ہے، آپ نمازی ہیں، آپ کا بچہ نمازی نہیں، آپ صدقہ خیرات کرتے، بچے صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، تو صدقہ کرنے کا ہے تو لے کر دینا ہے، بیٹا میں دیکھیے 100 روپے مسجد کا چندہ میں ڈال دو، آج عید کے دن ہے بیٹا تم لے جا کے ڈالو، اس کو ٹریننگ دینا ہے، یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ کہاں ہے پروف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اس کے لیے بھی پروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 2 جگہ اس کا ذکر کرتا ہے، یہ کیا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے لے جا کے ذبح کرو، کھینچ کر لے جا سکتے نا، نہیں کرتے، بلکہ بیٹے کس طرح انہوں نے تربیت کی کہ اللہ کا حکم ہے تو بیٹا ماننا ہے، تو بیٹا بھی ہے، یہ بات جو اس کے ذہن کے اندر اتر گئی، دل کی گہرائی میں پہنچ چکی کہ اللہ کا حکم تو ماننا ہے، اس میں چون چرا کی بات نہیں، اس میں دو رائے نہیں، اس میں میرا اون اوپینین کچھ بھی نہیں، اللہ کا حکم ہے ماننا ہے۔ تو بیٹا اس حد تک میچور ہو چکا تھا، باشعور ہو چکا تھا۔ بیٹا کیا جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واقع اسی لیے ہمیں بیان کرتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو میچور بناؤ، دین کے معاملے میں جو ہے ان کو جو ہے باشعور بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، اللہ مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے، ابا جان اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے، میں آپ مجھے دیکھیں گے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے اللہ چاہے تو میں صبر کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس واقعے سے اللہ کیا سبق میں دیتا ہے، ہم کو میسج یہ دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو بیٹا بھی راضی ہو کر چلتا ہے، تو یہ چیز ہونا چاہیے، بیٹے بھی ساتھ لے، بیٹا اللہ کا حکم ہے اس لیے ایسا کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، تیار ہو کے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں، بیٹا بھی خوشی سے آتا ہے۔ قرآن کے آیت میں فلما اسلما، جب وہ دونوں دل سے تیار ہو کر بیٹا کٹنے کے لیے آؤندے منہ لیٹ گیا اور حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چھری لے کر تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم رک جاؤ، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، تو ہم نے پکارا ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب کو سچ کر دکھا دیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جو نیک کام ہے، دین کے مطابق چلنا ہے، اس میں ہم اپنے بچوں پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے، زور نہیں ڈالنا ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ بیٹا اللہ کا حکم ہے تو کیا کرنا، خوشی سے عمل کرنا ہے، تو بیٹا تم تیار ہو جاؤ، بیٹا تیار ہو گیا، تو کہنے کے مطابق بیٹا بھی کہیں بھی جو ہے لٹکرانا نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اطمینان ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا ایک مرحلہ وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد حضرت ابراہیم بڑے ہونے کے بعد، حضرت ابراہیم نے ان کے بیٹے اسماعیل جوان ہونے کے بعد، حضرت ابراہیم اور بوڑھے ہو گئے، اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم کو کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جائے، اس کے دیوار سب پھٹ گئے تھے، گر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ دیوار چھڑا، حضرت ابراہیم اکیلا نہیں کرتے بلکہ بیٹے کے ساتھ لے کر کہتے ہیں، قرآن کی آیت میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت یاد کرو جبکہ ابراہیم اس کعبۃ اللہ کی دیوار بلند کر رہے تھے اور اس میں اسماعیل بھی شریک تھے، تو حضرت صرف اللہ تعالیٰ صرف باپ کا نام لے کر نہیں چھوڑ دیا، باپ کے ساتھ بیٹے بھی ذکر کرتا ہے، دونوں مل کر خوش دلی کے ساتھ ایک کام کر رہے تھے۔ تو آج کے دور میں یہی بہت ضرورت ہے، دین کا کام جو بھی ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا بھی ساتھ چلنا ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ کام جاری رہے۔ کتنے باپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ قریبی دوست ہوتا ہے، قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، غریب مؤذن کو ماہانہ 1000 روپے دیتا، اچانک گزر جاتے ہیں، اگر مؤذن صاحب وہ غریب آدمی غریب رشتہ دار بتائے تو معلوم ہوتا ہے، ورنہ بیٹا کو معلوم ہوتا نہیں، ابا لکھ کر کوڈ ورڈ سے لکھ دیتے ہیں دوست کو 2000 روپے، مرنے بعد کسے دے لیتے، کسے میں بھی اب دینا چاہتا ہوں معلوم نہیں ہوتا۔ نیک کام ہے، چھپا کر دینا ضروری ہے، لیکن اپنے بچے کو اپنے بعد جو نیک کام جاری رکھنا ہے تو بتائیے بیٹا اس مسجد کے لیے ماہانہ 500 روپے دو، اس کے کوئی خاص آمدنی نہیں ہے اس لیے اس مسجد کا اکیلا 1000 روپے دو، اب بول کر جائیے، ان کے ہاتھوں دلوائیے، تو یہ کام جاری رہے گا۔ میرا محترم دوستو، یہ تیسری بات ہوگی کہ دین کے کام میں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، ہم سے جو ظاہری طور پر جو ٹریننگ دینا ہے، تربیت کرنی ہے، کرتے ہیں، دل کو بدلنے والا اللہ تعالیٰ۔ نوح علیہ السلام کوشش کرتے بیٹا مانتا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے باپ مانتا نہیں، حضرت لوط علیہ السلام کوشش کرتے بیوی مانتی نہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کو پیش کرتا ہے، کیا کہتے ہیں اللہ سے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تو مجھے بھی میرے بچوں کو بھی بت پرستی سے بچا لے، شرک سے بچا کے رکھنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
ربنا تقبل دعا، اللہ تو مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد اور ذریت کی بھی نمازی بنا، بے شک تو ہی ہماری دعا قبول کرنے والا، اس کو قبول کر لے۔ تو دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، دین کا کام میں ساتھ نہیں لیتے، دعا کرتے رہتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ میرے محترم دوست، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک بھی دعا، ربنا هب لنا من لدنک رحمت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو مجھے بھی، اے اللہ تو مجھے، میرے لیے، میرے بچوں کو، میرے بیوی کو، میرے بیٹے بیٹیوں کی، سب کو بھی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جس طرح میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اسی طرح میرا بیٹا بھی فرما بردار ہو جائے، میری بیٹی بھی فرما بردار ہو جائے، میری بیوی بھی اللہ کے حکم کے مطابق خوشی سے عمل کرنے والی ہو جائے۔ اللہ تو مجھے ایسی توفیق دے کہ میرا گھر آنا دیندار ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور مجھے اور ہم کو تمام متقوں کا امام بنا دے، سب سے بڑا پیشرو اور سربراہ بنا دے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میرے بیوی بچے اس سے کم درجے کے، کیا مطلب؟ وہ ہم کو دیکھ کر سیکھنے کے لائق مجھے ایک رول ماڈل بنا کہ میں گناہ سے بچ کر رہوں، بری باتوں سے بچ کر رہوں، جھوٹ بات سے بچ کر رہوں، فرض کے علاوہ نفل کی نماز پڑھتا رہوں، صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ بھی خود دیتا رہوں، حج کے علاوہ عمرہ بھی کرتا رہوں، ہر ایک میں سب سے زیادہ آگے رہنا ہے۔ اللہ تو اس کو مجھے توفیق دے، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں تک کہ 4 پیغامات آپ کو بتانی تھی، میں نے بتا دیا۔ میرے محترم دوستو، آخر میں کچھ آخری باتیں، اختتامیہ باتیں، وہ یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، خطبہ کے بعد آخر میں دعا ہوتی ہے، تو دعا بھی کہنا ہے اور بھی 2-3 بات اعلان بھی کرنا ہے، ذرا تیزی سے بتا دیتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، ذرا غور سے سننے کی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس کے لیے جو آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عید کے مقام، عید کی عیدگاہ کے اندر اس کے خاص مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے ان 4 باتوں کی طرف یاد رکھ کر دعا کیجیے۔ اور اسی طرح ہمارے فلسطین کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان پر جو ظلم ہوتا ہے کہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کہ ان کو بچ کر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، ان کے حق میں ضرور دعا کیجیے کہ اللہ تو ان کی غیب سے مدد کر، دعا کیجیے۔ اسی طرح ان پر جو ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، اللہ تو اسرائیل کو تباہ کر دے، اس کے جو صدر ہے اس کو تباہ برباد کر دے، اس کے جو فوج جو ہے اس کو نیست و نابود کر دے، یہ دعا کیجیے۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد یہ جماعت جو دینی دعوتی تبلیغی کام کر رہی ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ذمہ دار لوگ باقاعدہ آفیشیل کو جاتے ہیں، جو گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، آفیسر ہیں، پولیس ہیں، اسی طرح کلیکٹر ہیں، ایس پی ہیں، ڈی ایس پی ہیں، جب بھی جاتے ہیں، جو کوئی بھی نیا آتا ہے، قرآن لے کے جاتے ہیں، ان کی کتابیں لے جا کے دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کے بارے میں جان دیں، کیونکہ میجارٹی لوگ کیسے ہیں؟ RSS مینٹالٹی کے ہیں، مسلمان کو دشمن سمجھتے ہیں، مسلمان کو جو ہے ان کا جانی دشمن سمجھتے ہیں، دیش کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ تو دین، دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ کرنا ہے، اس لیے کام کرنے کے لیے آپ لوگ بھرپور مدد کرنا ہے۔ اب عیدگاہ سے نکل کے جاتے وقت آپ اپنے ہاتھوں سے جتنا ہوتا ہے ضرور اس دعوت کے کام کے لیے مدد کیجیے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کر مدد کیجیے، اپنے بچوں کی اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کیجیے۔ میرے محترم دوستو، اس کے بعد ہماری مسجدوں کے لیے بھی کوئی خاص آمدنی نہیں، 1-2 دکان ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اس لیے یہ کام بھی ماہانہ کرتے رہنا ہے، ماہانہ چندہ دینا ہے، جمعہ جتنا ہوتا وہ دینا ہے، آج کے دن بھی جتنا ہو سکے وہ کام کرنا۔ کیوں؟ ہم اس کے ذریعے ہی گلی میں، کوچوں میں، جو ہفتے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن، جمعے کے دن، وہاں ہر جگہ جا کر اس کے لیے جو ہے ترمنی پرچارم کے نام سے اسٹریٹ دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ عورتوں کے لیے ہر جمعہ، کبھی رشید آباد میں، کبھی اللہ نگر میں، کبھی ترےکاڑ میں، اور کبھی چھوٹی مت گلی نیچے ارگتی میں، جہاں موقع ملتا ہے جا کر عورتوں کا بیان کرتے ہیں، فری میں کرتے ہیں، جانے آنے ٹریول کا خرچہ سب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کے لیے دینی دعوتی تبلیغی کام کے لیے دل کھول کر مدد کیجیے۔ بات ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے آ جاتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، گھر جانے کے بعد جو قربانی دیتے ہیں، اس کے تعلق سے 4 باتیں، 4 غلطیاں ہوتی ہیں عموماً۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جانور کو نیچے گرا کر اس کے پیر باندھنے کے بعد فوراً ہم لوگ کیا اس کے سر کو اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے منہ کھولتے ہیں، پانی اڈلتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہی نہیں، جو کھانا تھا وہ کھا لیا، جو پینا تھا پی چکا، اب نیچے گرا دے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کاٹ دینا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔ اس کا نمبر 2، کاٹنے سے پہلا اور ایک کام کیا کرتے ہیں، باندھنے کے بعد پکڑ کر مروڑ کر اس کو جو ہے اس کے پیروں کو قبلہ رخ کرتے ہیں۔ یہ ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ حدیث بیہقی کے اندر ہے۔ امام بیہقی جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، وہ امام بیہقی خود کہتے ہیں اس کے راوی جو ہے قابل بھروسہ نہیں، اس کے راوی روایت کرنے والے ضعیف ہیں، اس لیے قابل حجت نہیں۔ جب حجت کے قابل نہیں تو اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔
تو قربانی کرنے کے بعد خون جانے کا نالی ادھر قبلہ طرف ہے تو جانور کو قبلہ طرف رکھ لیجیے، خون جانے کا نالی ادھر ہے تو جانور کے پیروں کو ادھر کر دیجیے، اس میں کوئی بات نہیں، قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے میرے محترم دوستو۔ قربانی ہو گئی، اس کے بعد آخری ایک بات رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کا جو گوشت ہے ہم لوگ عام طور پر کیا سب کو دیتے ہیں، غلطی کیا بھی نہیں، دینا چاہیے، آپ بھی کھائیے، جتنا ضرورت اٹھا کے اشتاق رکھیے، اور اس کا جتنا دوسروں کو دینا چاہتے ہیں دیجیے، آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، جس کو چاہے دیجیے۔ قرآن کے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلو واطعموا وادخروا، تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور اسی طرح ذخیرہ بھی کر کے رکھو۔ تو دوسروں کو جو کھلاؤ ہے، اس کے متعلق، کھلانے کے متعلق جو بات ہے، اس کے اندر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو آپ جو رشتہ داروں کو دیتے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی ذبح کا جانور خریدتا ہے، پورا ایک حصہ خریدتا نہیں، پورا ایک جانور خریدتا ہے، تو اس کا اگر کوئی جتنا دیتے ہیں دیجیے، اس کے مقابل میں جو ایک حصہ لیتا ہے اس کو تھوڑا زیادہ دیجیے، آپ کے رشتہ دار میں جو ایک حصہ بھی لینے کے قابل نہیں ہے اس کو ذرا زیادہ دیجیے، کیوں؟ اس کے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں۔ اور صدقہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ایک صدقہ غریب کو دینے پر ایک نیکی، ایک صدقہ غریب رشتہ دار کو دینے پر دو نیکیاں، ایک صدقہ کا اور رشتہ جوڑنے کا، اس کا خاص خیال رکھ کر آج کے دن میں جو ہے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ گوشت وغیرہ دے کر مدد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اللہ رسول کی باتوں کو سن کر یاد رکھنے اور جہاں تک ہو سکے اس کے مطابق عمل کرنے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اسے پوری طرح بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔